السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کھڑے چھت پہ زنا چھوڑ کر۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کی در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور شاہ یوم النشور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکتفانہ میں درود شریف پڑھ کر پڑھے باوت بلند اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اس دنیا کا عجب حال ہے، جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے خوف ہی خوف کا عالم ہے، اور ہر طرف ڈر ہی ڈر کا داؤ دورہ ہے۔ اونچے اونچے سر پر فلک پہاڑ سینہ تھانے کھڑے ہیں اور اپنی پائیداری کو ناز ہے، مگر ہر وقت خوف و دہشت سے لڑتا ہے اور ڈر رہے کہ کوئی سنگ تراش نہ آ رہا ہو۔ ہرے بھرے تناؤ گر اپنے پھلوں اور پھولوں کے روڑائی کے ساتھ شاداب و شادماں ہے، مگر ان کا پتا پتا خوف زدہ ہے کہ کوئی گل آنے والا نہ آ رہا ہو۔ زمین پر لہر لہر کی بگاڑ لڑکنا پر اندام ہے کہ کہیں چار پیر والا نہ آ رہا ہو، اور چار پیر والا اس وقت سے بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ رہا ہو۔ اب تو عالم صاحب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر اس وقت سے ڈرتا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ لگ جائے۔ ستارے ضرور مسکرا رہے ہیں، مگر اس وقت سے کاپ رہے کہ کہیں صبح کی سفیدی میں گزار نہ ہو جائے۔ اسی طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے خوف کھا رہا ہے، اور سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے کاپ رہا ہے، مجرم پولیس سے ڈر رہا ہے، اور پولیس والے اپنے اوپر والے سے ڈر رہے ہیں۔ اگر اس دنیا میں سماجات ہوئے نمازات حیوانات میں فضا کائنات عالم اعلیٰ ہو یا عالم اسفل زمین سے آسمان تک خوف ہی خوف کا راج ہے، ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے، مگر خوف و ہرا سے اسی بھری دنیا میں اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر خدا کی ایک ایسی مخلوق کی آباد ہے جس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہے، وہ ہر جگہ بے خوف ہے، ہر حال میں بے غم ہے، انہیں صرف خدا کا خوف ہے۔ آپ کہیں گے کہ سارے خدا سے ہیں، اور جو خدا سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو سنیے، ان کا نام اولیاء اللہ ہے، جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے، اس لیے یہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا سے نہ ڈرنے والا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا سب سے بڑی طاقت ہے،
اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نعمت نہ ملنے سے انسان غمگین ہوتا ہے، اور خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اولیاء اللہ فنا اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کے نظر نہ مل سکتی ہے نہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر غمگین ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک، رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک خود والے نہ پہنچے گے وہاں۔ آئندہ بڑھنے والے خطرے کو خوف کرتے ہیں، اور گزشتہ نقصان کے رد کو غم کہا جاتا ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کو خوف ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ خوف ایمان میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ پر کسی کا خوف نہ ہو، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا مطلب ہوگا؟ جس میں خوف کی نفی کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مفید خوف اور دوسرا مضر خوف۔ اور آیت کریمہ میں نقصان وہ خوف کی نفی نہیں ہے، مفید خوف کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا خوف مضر نہیں ہوتا بلکہ مفید ہوا کرتا ہے۔ علمی نفسیات کے اعتبار سے خوف اسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، طاقت والے کو خوف نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے، اولیاء اللہ کی طاقتور ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ جو اللہ خدا والا ہو گیا، خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، خدا اس کا پیر ہو جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ ولی کا ہوگا، آنکھ خدا کا ہوگا، پیر ولی کا ہوگا، چلنا خدا کا ہوگا، آنکھ زبان ولی کی ہوگی، بات خدا کی ہوگی۔ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے آئے فرمانی الہی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف میں ذرا کرتے پڑے کرامتی ولایت کا معیار نہیں ہے، اس کے باوجود بعد اولیاء کرام سے کرامت صادر ہوئی ہے۔ ہوا ہو یا مٹی، آگ ہو یا پانی، سب کچھ ان کے ذیلی نہیں ہے، اور اللہ کی عطا کردی طاقت سے اولیاء اللہ ہر چیز پر حکومت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے گجرا پر مصلی بچھاتے تھے، اور آپ اس پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ وہ مصلی تیرتا ہوا آپ کو کنارے پہنچا دیتا تھا، ایک بار نہیں بار بار ایسا ہوتا رہا، بلکہ کبھی کبھی تو آپ کافی دیر مصلی پر دریا کے درمیان کھڑے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ولیوں کو، اللہ کی ولی کرامت پانی پر بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک دن دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور سمجھا کہ کوئی ملہ کشتی لے جا رہا ہے، اسے بھی دریا پار کرنا تھا۔ قریب آ کر آواز دیتا ہے، اے ملہ مجھے اس پار جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جلدی آؤ جلدی آؤ، ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ گناہ گاروں کو ساحل نجات سے کنارہ کر دے۔ اس نے قریب آ کر دیکھا اور شرمندہ ہو گیا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ کوئی ملہ ہوگا، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کے ہونے کا گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت جنید نے فرمایا تم لائق ہو۔ حضرت جنید نے فرمایا تم مسئلے پر کھڑے ہو جاؤ اور یاد جنید یاد کہتے چلو، کیونکہ ولی اللہ کا حکم تھا، مان گیا اور مسلح پر کھڑا ہو گیا۔ مسلح تیر رہا ہے، وہ دونوں کو تیرا رہا ہے، وہ سچیا جنید یاد قبول کر رہا ہے۔ مسلح جب دریا کے بیچ ہوتا ہے وہ اپنا دل بدل دیتا ہے، یاد جنید یاد کہنے کے بجائے یا اللہ کہنے لگتا ہے۔ جو یاد تک وسیلہ چھوڑا ڈوبنے لگا، حضرت جنید نے پکڑا، باہر نکالا، فرمایا تم لائق ہو، ابھی تم جنید ہی تک نہیں پہنچ پائے ہو، خدا تک کیسے پہنچ سکتے؟ خبردار اپنی بدل دینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ انجام بدل سکتا ہے۔ پھر اس نے یاد کہنا شروع کیا اور صحیح نے جگہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملا۔ اللہ والے ہوتے تو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
وسیلہ مولنا چاہتے ہیں تو وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ مولنا چاہتے ہیں تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدی و ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔